شادی کو خوبصورت بنائیں، رب کی ناراضگی نہیں۔ شادیوں کے اوقات پر عورتوں کا حد سے نکلنا، دلہن کا نیم برہنہ لباس، نامحرم مردوں کا عورتوں کو مختلف زاویوں سے فوکس کر کر کے کیمرے میں بند کر کے فلمیں بنانا اور باپ بھائی کی غیرت کے کام پر جوں تک نہ رینگنا، اور تو اور بعض دیندار گھرانوں میں بھی اس موقع پر حیا کا جنازہ اٹھتا نظر آتا ہے کہ دل خوف سے کام چاہتا ہے۔ مووی میکر، فوٹوگرافر ایسے بن ٹھن کر شادی کے پروگرام میں جاتے ہیں جیسے شادی ہی ان کی ہو۔ نہ جانے آپ کی عزت کیسے گوارا کر جاتی ہے یہ بات کہ ایک غیر مرد آپ کی نئی نویلی دلہن کو آپ سے پہلے دیکھے اور مختلف سٹائلوں سے اس کا فوٹو سیشن کرے۔ افسوس، اب تو یہ ایسے رنج و غم کا وقت ہے کہ کس کس چیز کو رویا جائے۔ دلہا میاں خود مووی میکر، فوٹوگرافر کو گائیڈلائن دے رہا ہوتا ہے، یہ میری بہن ہے، میری کزن، میری خالہ، اور یہ دلہن کی بہن، اماں، خالہ وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی اسے سختی سے کہتا ہے کہ سب لیڈیز کی تصویر ٹھیک سے بنانا۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جو بندہ جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ ان گناہ کی رسموں پر خرچ کرتا ہے، خواہ ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ پوچھو تو یہ لوگ کہتے ہیں ہماری برادری میں ایسا کرنا رواج ہے، خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے فلاں کی شادی پر ناچ گانا، فحش عورتوں کا ڈانس، آتش بازی فائرنگ نہیں ہوئی، شادی میں جانے کا مزہ نہیں آیا۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ سب بھیجا رسمیں ادا کرتے ہیں ان کو آپ کی بیٹا بیٹی کی طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے پیسہ ادھار لیا ہے یا دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے۔ یہی لوگ آپ کی اولاد کی طلاق کے موقع پر کہتے ہیں اتنی فحاشی تو پھیلائی تھی، ان لوگوں نے شادی کے موقع پر تو انجام تو بڑا ہی ہونا تھا نا۔ بھئی دنیا نہیں جینے دیتی، دنیا کو نہیں دیکھو، اپنی جیب کو دیکھو، اسلام کی حدود کو دیکھو۔ اسلام نے تو شادی کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ ان مٹی کے پتلوں کو ناجائز خوش کرنے کے لیے گناہگار مت بنو۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو گے تو آپ اور آپ کی شادی کامیاب ہوگی۔ بہت سے لوگ شادیوں کے موقع پر گھروں، فلیٹوں، سڑکوں پر ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور عورتوں کا ناچ دیکھتے ہیں۔ نکاح کا ان ناچ والی عورتوں سے کیا تعلق ہے؟ بہت سی شادیوں میں دیکھا ہے گھروں کے بزرگ بھی ان فحش محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان فحش عورتوں سے فحش حرکات سرعام کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ دلہا میاں خود ان فحش عورتوں کے ساتھ رقص کے ساتھ ساتھ فحش حرکات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ شادی کے موقع پر آپ اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو کہ نہیں۔ ایسی شادی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ فحش عورتوں کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کو سب جانتے ہیں۔ اس بیان کا مقصد صرف یہ ہے کہ شادی کو آسان بناؤ اور طلاق کو کھلا کے رواج کو اپنے سماج سے ختم کرو۔ فضول رسم و رواج کی جھنجٹ کی وجہ سے بہت سے غریب گھروں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں۔ بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے ان فضول رسم و رواج کو اپنی زندگی میں ہی ختم کر جائیں، نہیں تو قبروں میں عذاب کا باعث بنیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تقدس نسواں کا محافظ دراصل مرد ہی ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو جائیں تو معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے جو عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے جو مرد خود غیرت کا پیکر بنا ہوتا ہے، اس کی غیرت بھی ایسے موقع پر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اکثر نے بس یہی بات رٹی ہوتی ہے کون سی شادی روز روز ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہوگا، لیکن جو سچ تھا، جو آج کل ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری تھا۔